خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اہم ترین ممالک میں سے ایک عراق کی سیر کرائیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انسانی تہذیب کی قدیم ترین داستانیں جنم لیتی ہے، جہاں دجلہ اور فرات جیسے عظیم دریا بہتے ہیں، اور جہاں بغداد کی گلیوں میں ماضی کی شان و شوکت آج بھی جھلکتی ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو عراق کے دلکش مناظر، دیہاتی زندگی، عراقی ثقافت اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے عراق کے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کریں۔ عراق کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے اور اسے تہذیب کی گہوارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں قدیم زمانے میں عظیم سلطنتیں اور تہذیبیں قائم ہوئے، جن میں میسوپوٹیمیا، سومیریا، بابل اور اشوریا نمایاں ہیں۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں انسان نے پہلی بار زراعت کی بنیاد رکھی، لکھائی کا آغاز کیا اور شہروں کی بنیاد ڈالی۔ میسوپوٹیمیا، دجلہ اور فرات کے درمیان کی سرزمین کو انسانی تہذیب کی جنم بھومی کہا جاتا ہے۔ یہاں سومیریوں نے دنیا کی پہلی تحریری زبان ایجاد کی اور ابتدائی قوانین بنائے۔ ان کے بعد بابل کی تہذیب عروج پر آئی، جس کا مشہور بادشاہ حمورابی تھا، جس نے تاریخ کا پہلا قانونی مجموعہ مرتب کیا۔ بابل کی سلطنت اپنی ترقی اور عظیم الشان تعمیرات کے لیے مشہور تھی، جن میں بابل کے معلق باغات دنیا کے 7 عجائبات میں شمار کیے جاتے تھے۔ بعد میں اشورین نے عراق پر حکمرانی کی، جنہوں نے اپنی فوجی طاقت اور فنون کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ اسلام کی آمد کے بعد عراق اسلامی خلافت کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ 8ویں صدی میں عباسی خلافت نے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا، جو جلد ہی علم و ادب اور فنون کا مرکز بن گیا۔ بغداد کا بیت الحکمہ دنیا بھر کے علماء اور سائنسدانوں کا مرکز تھا، جہاں یونانی، فارسی اور ہندی علوم کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی میں عراق عثمانی خلافت کا حصہ تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ برطانوی قبضے میں آ گیا۔ 1932 عیسوی میں عراق کو آزادی ملی اور یہ ایک آزاد ریاست بن گیا۔ بعد میں 1979 عیسوی میں صدام حسین کی حکومت قائم ہوئی، جس کے دور میں عراق نے ایران کے ساتھ جنگیں لڑے اور کویت پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1991 عیسوی کی خلیجی جنگ ہوئی۔ 2003 میں امریکہ کی قیادت میں عراق پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور عراق میں ایک نئی جمہوری حکومت قائم کی گئی۔ اس کے بعد سے عراق نے مسلسل جنگ اور داخلی تنازعات کا سامنا کیا، لیکن آج عراق اپنے معاشرتی اور سیاسی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ عراق کی ثقافت بہت قدیم، متنوع اور مختلف تہذیبوں کا امتزاج ہے۔ یہاں کی ثقافت پر ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کا اثر ہے، جن میں میسوپوٹیمیا، سومیریا، بابل اور اسلامی دور کی نمایاں جھلکیاں نظر آتی ہے۔ عراقی ثقافت ادب، فن، موسیقی، دستکاری، روایتی لباس اور کھانوں سے بھرپور ہے۔ ادب اور شاعری، عراق کا ادب دنیا بھر میں مشہور ہے، خاص طور پر عربی شاعری میں عراق کا ایک ممتاز مقام ہے۔ عراق کے مشہور شعراء میں المتنبع اور معروف الرصافی جیسے نام شامل ہیں۔ عراقی شاعری میں غزل اور رسمیہ شاعری کا بھی اہم مقام ہے۔ عراق کا کلاسیکی اور جدید ادب عالمی سطح پر بہت سراہا جاتا ہے۔ موسیقی، ایرانی موسیقی میں عربی اور فارسی روایات کی جھلک ملتی ہے۔ اوت ایک روایتی عراقی ساز ہے جسے موسیقی کی محفلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عراقی لوک موسیقی میں مقامی گانے اور رقص اور صوفیانہ کلام کی روایت بھی پائی جاتی ہے، جو عراقی ثقافت کی روح کی عکاسی کرتی ہے۔ فنون، عراق میں صدیوں پرانی دستکاری کی روایت موجود ہے، جس میں قالین بافی، مٹی کے برتن، تانبے کی مصنوعات اور خطاطی شامل ہے۔ عراقی خطاطی اسلامی فنون کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں قرآن کے خط کی مختلف اقسام کو خوبصورتی سے لکھا جاتا ہے۔ لباس، عراقی مردوں کا روایتی لباس دیگداشا ہے، جو ایک لمبا گاؤن ہوتا ہے، جبکہ خواتین اکثر عبایا اور حجاب پہنتی ہے۔ مختلف علاقوں کے لوگ اپنے مخصوص علاقائی لباس بھی زیب تن کرتے ہیں، جیسے کردش لباس شمالی عراق میں مشہور ہے۔ عراقی کھانے، عراق کے روایتی کھانوں میں مزگوہ مجلی کا ایک مشہور پکوان، قوزی بنے ہوئے گوشت کا پکوان، دولمہ سبزیوں میں بری چاول اور گوشت اور کباب شامل ہے۔ عراقی کھانوں میں چاول، گوشت اور مسالے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عراقی مٹھائیاں جیسے بقلاوہ اور حلوہ بہت مقبول ہے۔ مذہبی اور تہوار، عراق میں زیادہ تر لوگ اسلام کے پیروکار ہیں،
اور یہاں کے تہواروں میں اسلامی مذہبی تہوار جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائے جاتے ہیں۔ شیعہ اکثریتی علاقوں میں عاشورہ کا تہوار خاص اہمیت رکھتا ہے، جس میں امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ عراق میں مذہبی اور ثقافتی تقریبات لوگوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ سماجی روایات: عراقی ثقافت میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ عراقی لوگ مہمانوں کا بہت عزت و احترام کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھروں میں خوش آمدید کہنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ خاندان عراقی سماج کی بنیاد ہے اور یہاں کی روایات میں خاندان کا بڑا کردار ہے۔ عراق کی یہ رنگا رنگ ثقافت مختلف تہذیبوں اور روایات کا سنگم ہے جو اسے ایک منفرد شناخت فراہم کرتی ہے۔ عراق کے اہم مقامات: عراق میں بے شمار تاریخی اور سیاحتی مقامات موجود ہیں۔ بابل کی قدیم کھنڈرات، جہاں ایک وقت میں بابل کی عظیم سلطنت قائم تھی، آج بھی دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بغداد کا القصر العباسی، جو عباسی دور کی عظیم عمارتوں میں سے ہے، اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ نجف اور کربلا اسلامی تاریخ میں اہمیت کے حامل ہے اور ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ موجودہ عراق نے گزشتہ چند دہائیوں میں مختلف سیاسی اور عسکری چیلنجز کا سامنا کیا ہے، لیکن یہاں کے لوگ آج بھی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ عراق کا تیل کی صنعت میں بڑا کردار ہے جو عالمی معیشت کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی تہذیب، ثقافت اور مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں۔ عراق میں قدرتی مقامات کی ایک خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ ملک نہ صرف تاریخی مقامات کا حامل ہے بلکہ قدرتی خوبصورت سے بھی مالا مال ہے۔ دریائے دجلہ اور فرات عراق کی زندگی کی شریانیں ہیں۔ یہ دریا قدیم تہذیبوں کے لیے پانی اور زرخیز زمین فراہم کرتے رہے ہیں۔ یہ دریا عراق کے قدرتی حسن کا ایک اہم حصہ ہے اور آج بھی عراق کے زراعت اور زندگی کا در و مدار ان دریاؤں پر ہے۔ احوار ہمارش لینڈ جنوبی عراق میں واقع احوار دنیا کے سب سے بڑے دلدلی علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ وسیع دلدلی علاقے جنگلی حیات پرندوں اور آبی پودوں کا گھر ہے۔ یہاں مختلف قسم کے آبی پرندے، مچھلیاں اور آبی پودے پائے جاتے ہیں جو عراق کے قدرتی تنوع کی علامت ہے۔ احوار کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ سینجار پہاڑ شمالی عراق میں واقع سینجار پہاڑ عراق کے خوبصورت قدرتی مناظر میں سے ایک ہے۔ یہ پہاڑ قدرتی مناظر اور تاریخی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ یزیدی برادری کے مقدس مقامات میں سے بھی ایک ہے جہاں ہر سال زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ جھیل سرسال عراق کی سب سے بڑی مصنوعی جھیلوں میں سے ایک ہے جو بغداد اور سمرہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ جھیل سیاحوں کے لیے تفریح اور مچھلیوں کے شکار کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ اس کے ارد گرد کا منظرنامہ عراق کے قدرتی حسن کا خوبصورت مظہر ہے۔ ہمرین پہاڑ عراق کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ پہاڑیاں خوبصورت مناظر اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے جہاں قدیم تہذیبوں کے آثار بھی ملتے ہیں۔ یہاں کا قدرتی ماحول اور قدرتی حسن سیاحوں کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے۔ جھیل رزازہ ایک نمکین پانی کی جھیل ہے جو عراق کے وسطی علاقے میں واقع ہے۔ یہ جھیل مختلف پرندوں کے مسکن کے طور پر جانی جاتی ہے اور قدرتی حسن کی علامت ہے۔ جھیل کا نیلا پانی اور آس پاس کے پہاڑ سیاحوں کو خوبصورت مناظر فراہم کرتے ہیں۔ جبل قندیل عراق اور ایران کی سرحد پر واقع ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس علاقے کی پہاڑیاں سرسبز وادیوں اور جھیلوں کے ساتھ خوبصورت مناظر پیش کرتی ہے۔ یہ مقام قدرتی حسن اور ہائکنگ کے لیے مشہور ہے۔ عراق کے یہ قدرتی مقامات نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہے بلکہ یہاں کی خوبصورتی اور قدرتی تنوع بھی سیاحوں کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے۔ عراق ایک عظیم ورثے کا حامل ملک ہے جس کی تاریخ اور ثقافت دنیا کے لیے قیمتی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے عراق کی خوبصورتی اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید معلوماتی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔